نظر کیسے اتاریں؟ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ آج کل ہمارے گھروں میں بہت سی روایات پچھلی چلتی آ رہی ہیں کہ مرچیں جلا دیتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کا کیا حکم ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر برحق ہے. اس کا یہ کہنا کہ بھائی یہ بالکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لوگ ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. نظر لگ جاتی ہے، اس میں کوئی بھی شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈیا تک پہنچا دیتی ہے. یعنی اگر کسی بندے کو نظر لگ جائے، کسی شخص کو نظر لگ جائے، کسی بچے کو نظر لگ جائے، اس کا اتنا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے. تو میرے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے ہماری نظر نہ کسی کو لگے. اور دوسرا، اگر ہمیں نظر لگ گئی ہے تو اب ہم اس کا کیا حل کریں، کیا ایسا پڑھیں؟ ٹھیک ہے، تو ہماری جو پچھلی عورتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ مرچیں لیتی ہیں، وہ چولہے کے اندر جلا دیتی ہیں. اس سے ادھر والے ہمسائے بھی تنگ، ادھر والے بھی، آگے والے بھی، اور پچھلے والے بھی، اور گھر والے بھی سارے تنگ. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ تو یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ اس کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں نے، کسی نے ایسے ہی من گڑت بات بنائی ہوئی ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس طرح کی اور بھی جو ہے بدعت وغیرہ یا کچھ بھی لوگوں نے اپنی طرف سے نکالی ہوئی ہیں. اس طرح نہیں. دیکھیں، اگر آپ کو ہو کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ جب انسان کو نظر لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چھوٹے بچے کو لے کے جاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ، وہ گھر میں آ کے رو رہا ہے، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی جوان آدمی ہے، اس کے جسم میں بلا وجہ تھکاوٹ رہنا، تو اس طرح کا کچھ بھی بلا وجہ ہو جانا، تو یہ نظر کی اشکال ہوتی ہیں. اب ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ میرے دوستو، آپ سورۃ الفلق کو 7 مرتبہ پڑھیں، سورۃ الناس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس سے پہلے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اسی نیت سے کہ اے اللہ مجھے شفا دے دے. ٹھیک ہے، کسی کے پاس بھی لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی عالم کے پاس، نہ کسی مولوی کے پاس، نہ کسی آج کل جو پیر وغیرہ والا چکر ہے. ٹھیک ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کو جو میں نے یہ آیت الکرسی، درود پاک اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ہر بندے کو گھر میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ پڑھیں. جس کو بھی نظر لگی ہے تو آپ اس پہ دم کر دیں، تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ پہ آپ کو یقین رکھنا ہوگا. جیسے صبح شام پڑھنے کی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کم از کم اتنی دعائیں یاد رکھیں. اور دوسرا، ہمارے ہاں لوگ ایسے ہی اپنی طرف سے بھی کہہ دیتے ہیں. ایک لڑکا ہے، 15-20 سال اس کی عمر ہے، وہ رات کو 3-4 بجے سو رہا ہے، تو جب صبح اٹھے گا تو اس کے درد ہی ہوگی. کہتے جی نظر لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہے، نظر لگ گئی، پڑھنے کو دل نہیں کر رہا. اللہ کے بندے، تو اپنی سیٹلمنٹ تو کر. اپنے عشاء کے بعد تو نے سونا ہے، فجر کے بعد تو نے جاگنا ہے، تم نے کھانا اتنا کھانا ہے، تھوڑی سی سیٹلمنٹ تو اپنی کرو. لیکن لوگ یہ کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی بس ایسے ہی کہہ دیتے کہ نظر لگ گئی. میں نے آپ کو یہ جو 3-4 کلمات، 2-4 صورتیں اور آیات بتائی ہیں، آپ ان کو ضرور پڑھیں. یہ ان کا بہترین علاج ہے. یہ صرف ان کا نہیں، بلکہ اگر کوئی شیطانی چال ہے، کوئی جادوئی چال ہے، اگر آپ روزانہ صبح شام اس کو پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ کے امان میں آ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ شیطان، یہ جنات وغیرہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر یقین نہ کیا کریں. پہلے دیکھا کریں کہ ہمیں قرآن نے کیا بتایا ہے، ہمیں قرآن نے، ہمیں حدیث نے کیا سکھایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.